خواتین و حضرات، بچوں کی پرورش تربیت کے حوالے سے یہ جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس کی ابتدا ہم نے اس تصور سے کی تھی کہ جو ہمارے فیوچر میں آنے والی جنریشنز ہیں ان کے اندر کیا خاص ایسی بات کی ضرورت ہوگی کہ وہ آنے والے زمانے کی جو رجحانات ہیں اور جو مسائل ہیں ان کے ساتھ نبردآزما بھی نہ ہو سکیں صرف، بلکہ وہ ایک کانکرر ہوں کائنات کے۔ اور اس تصور کو ہم نے ایک ٹرم سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ یہ جو موجودہ ہیومن بینگز ہیں ان کو ایک نئی نوع کی طرف شاید جانے کی ضرورت ہوگی، ٹرولی ڈسکور کرنے کے لیے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ پوری طرح سے سامنے آ سکیں۔ اور اس کیفیت کا نام ہم نے مومنوئڈ فارم رکھا یا مومن ہونا رکھا، اور یہ ہم نے مستعار لیا یہ ٹرم ہماری جو کلچرل ہیریٹیج ہے، اور جہاں پہ بہت تفصیل سے اس تصور کے بارے میں روشنی ڈالی گئی قرآن پاک میں بھی، اور پھر خود علامہ اقبال کی شاعری بھری پڑی ہے اس تصور مرد مومن سے۔ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے شخصیت کے اندر کیا بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر ایک بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو کلیدی حیثیت ہے اس سارے تصور کی، وہ ہمارے دماغ کا لرننگ پروسیس ہے کہ کس طرح ممکن ہو کہ یہ جو ایک آرگن جو اس وقت گراسلی انڈر یوٹیلائزڈ ہے، اور بیشتر سائنٹیفک سٹڈیز نے، اور میں کئی بار اس کا ذکر اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ کر چکا، کہ یہ بتایا کہ 10% حصہ بھی ہم اس کا پوری طرح سے اپنی زندگی میں استعمال نہیں کرتے۔ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ ہم اپنے جسم کے تمام اعضاء کو پوری شد و مد کے ساتھ استعمال کریں، ایسی ایکسرسائزز سیکھیں جس سے ہمارے لنگز کی کیپیسٹی بڑھ سکے اور ہم اسے 100% یوٹیلائز کر سکیں، اپنی انٹسٹائنز، اپنی لیور، اپنی کڈنیز، تمام مسلز، ان سب کو بروئے کار لا سکیں ان کی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ۔ لیکن جب ذکر آئے اس سب سے بڑے تحفے کا جو انسان کو ملا ہے، تو پھر اس کی یوٹیلائزیشن صرف 10%۔ تو ایسا کیوں کر ممکن ہوگا کہ یہ ٹرولی اپنے آپ کو جتنے بھی اس کی کیپیسٹی وہ 100% سامنے آئے، اور وہ جو ایک لامتناہی سلسلہ پھر شروع ہوگا اس شخص کے اندر، اس مومن کے اندر جو 100% یوٹیلائز کر سکے اپنے برین کی جو پاور ہے اس سے۔ تو اس میں جو برین کا خاص فنکشن ہے اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، اور وہ خاص فنکشن ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر آپ سے کیا، وہ ہے لرننگ، سیکھنا۔ جو بنیادی کام ہے برین کا وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ایوالو ہوتا ہے یہ سیکھتا چلا جاتا ہے، اور اس کا جو بنیادی سیل ہے وہ نیورون ہے، نیورون۔ اب نیورون کے بارے میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ نیورون کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یوں ہے کہ اس کا ایک تو آپ سمجھیے کہ دھڑ ہے، اور ایک خود اپنا سر ہے، اور پھر اس کے سائنیپسز ہیں یعنی آف شوٹس ہیں۔ اگر آپ کسی درخت کو دیکھیں تو آپ کو بڑی آسانی سے تصور سمجھ آ جائے گا ایک نیورون کا کیا ہے۔ جیسے ایک درخت کا ایک تنا ہوتا ہے اور اس تنے کی کچھ شاخیں گئی ہوئی ہوتی ہیں زمین کے اندر، اور کچھ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں آسمان کی طرف، جسے ہم اس کی جو زمین میں چلی جائیں اسے روٹس کہتے ہیں، اور جو باہر آسمان کی طرف نکل جائیں وہ اس کی شاخیں۔ اور یہ جو شاخیں ہیں یہ بے شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح نیورون کو بھی آپ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک تنا ہے جس میں سے اس کے سائنیپسز نکل رہے ہیں ان شاخوں کی طرح سے۔ اب مقصد یہ ہے نیورون کی ڈیولپمنٹ کا کہ اس کی شاخیں صرف تب ہی پھل دیتی ہیں جب یہ دوسرے کسی نیورون کی شاخوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوں۔ یعنی ایک واحد اکیلا درخت اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس پہ کوئی پھل لگ سکے۔ عجیب سی بات ہے نا یہ، کہ انسانی دماغ کی یہ ضرورت ہے کہ اس کا ہر خلیہ کسی دوسرے خلیے کے ساتھ مل کے فنکشن کرتا ہے۔ اگر یہ ملاپ نہ ہو اور یہ انٹیگریشن نہ ہو، اس کے سیلز کی آپس میں ملاقات نہ ہو، یعنی ایک سیل دوسرے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملائے، دوسرے نیورون سے ہاتھ نہ ملائے،
اور وہ ہاتھ کس طرح ملاتا ہے؟ ایک نیورون دوسرے سے اپنے سینیپس کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے۔ تو سیکھنے کا جو سارا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیورون دوسرے نیورون کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، جیسے ہی کنیکٹ ہوتا ہے پروسیس آف لرننگ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک تحریک آتی ہے، وہ تحریک آپ سمجھیے کہ ان جڑوں کے تھرو آتی ہے، جو ایک درخت کا ایک تصور میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو وہاں سے تحریک آئی، تنے نے اس کو ٹرانسمٹ کیا، اور پھر وہ جو شاخیں تھیں انہوں نے کنیکٹ کیا اپنے آپ کو دوسرے درختوں کے ساتھ۔ تو یہ کاروبار جو سیکھنے کا ہے اس انداز سے چلتا ہے برین میں۔ ایک استعارے کے ساتھ ہم نے آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی مثال کے ساتھ کوشش کی ہے۔ تو یہ طے ہوا اس مختصر جو میں انٹروڈکشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس برین کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ پوری طرح سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اپنے برین کی میکسیمم یوٹیلائزیشن کر سکے، تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ اس سے اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ اس کے دماغ کا ہر خلیہ دوسرے خلیے کے ساتھ ہاتھ ملائے اور کمیونیکیٹ کرے، اور سینیپسز ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جائیں۔ تو اس سے جو ایک سمفنی پیدا ہوگی، اس سے جو ایک موسیقی جنم لے گی، وہ ہے کائنات کو ڈسکور کرنے کا بنیادی طریقہ۔ یہ برین تبھی کائنات کو تسخیر کرے گا اگر اس کے تمام نیورونز سائنیپس کر سکیں دوسرے نیورونز کے ساتھ۔ تو جناب اس پروسیس کو کہتے ہیں لرننگ، اور آج کی گفتگو میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بنیادی پرنسپلز، جن پرنسپلز کو فالو کر کے آپ سائنٹیفکلی اس برین کی جو یوٹیلائزیشن ہے اپنے ریسورسز کی اسے بڑھا سکیں، سائنیپسز کو بڑھا سکیں۔ کس طرح یہ ممکن ہوگا، کیا نظام ہوگا کہ جس سے آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے کن پرنسپلز کا خیال رکھیں گے کہ اس کے سائنیپسز بڑھتے چلے جائیں۔ تو جناب یہ ہوگا موضوع آج کی گفتگو کا۔